السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا معيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلنا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کاملارا رہنما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر
ایک ایک کر کے میں نے ہیرے اٹھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اللہ عزت و سرا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور ناز دے وچ درود و سلام دا تحفہ پیش کرن تو بعد اللہ پاک دا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ انہیں سانو ایک باری پھر جمعۃ المبارک دی گھڑیاں نصیب فرمائیاں۔ اللہ پاک تہاڈی تے میری حاضری نوں درجہ قبولیت دے نال نوازے۔ اج اسی سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا تذکرہ شروع کرنے لگے ہیں۔ کچھ بنیادی چیزاں سمجھانیاں نے، کچھ دسنا ہے کہ اس سفر کا آغاز کیویں ہویا۔ سب تو پہلے شہید کے متعلق اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑے لوگ کلمہ حق کی بلندی دے واسطے دشمن کا سامنا کرن، پھر دشمن کی تلوار کی وجہ تو قتل ہو جان، شہید ہو جان، انہاں تو مردہ نہ کہو، بل احیاء او زندہ نے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تانوں انہاں دی زندگیاں دا پتہ ہی نہیں ہے، تسی انہاں دی زندگیاں نوں سمجھ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، ایک سوال ہے، دو چیزاں نے، ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جندہ بندے کو بالکل پتہ نہ ہوئے، کوئی ایسی مشکل، کوئی پریشانی جندہ بندے کو پتہ نہ ہوئے، وہ بندے تے آ جاوے تے بندہ کہتا ہے میرے تے بہت بڑی آزمائش آ گئی، میرے تے بہت بڑی آزمائش آ گئی۔ ان واقعی آزمائش کیا جا سکتا ہے یا حادثاتی طور پہ پیش آنے والی صورتحال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جتنا بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو مرضی کر لواں یا جو بھی صورتحال ہوئے، یہ واقعہ یہ صورتحال میرے نال پیش آنی ہی آنی ہے، انہوں اسی حادثاتی طور پہ کہہ سکتے نہیں، کیونکہ اس چیز کا پہلے علم ہے، اس چیز کا پہلے پتہ ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جڑا اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، کیا ایک محض آزمائش یا حادثاتی طور پہ سی؟ آزمائش تو ہے ہی سی، لیکن یہ حادثاتی طور پہ واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ جب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک خوش سرکار تشریف فرما سن، اچانک حضور دی اکھاں مبارک جو آنسو جاری ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رونے لگ گئے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ایس نواسے مدانے کربلا دے وچ میری امت بے دردی دے نال شہید کر دے گی۔
اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کی پہلے خبر ہے اور اللہ پاک کو اس واقعے کا فیصلہ کیتا گیا، انہوں حادثاتی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری دلیل حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی دے آپ کو کچھ مٹی عطا فرمائی سی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جدو اے مٹی خون دی شکل تبدیل کر جاوے، ایک مٹی خون بن جاوے تے سمجھ لینا کہ میرے حسین کو میری امت نے بے دردی دے نال شہید کر دیا۔ گویا کہ واقعہ حادثاتی طور پہ پیش نہیں آیا، ادھر علم سی۔ اچھا اگر سوال پیدا ہوتا ہے اگر علم سی کہ اے امتحان آنا ہے، نبی کریم علیہ السلام دعا فرما دیتے، سیدنا علی بن اللہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم دعا فرما دیتے، اما جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دعا کرتے تھی کہ اللہ میرے بچے کو اس امتحان کو دور کر دے، لیکن اسے بھی افراد نے دعا نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی تھی؟ اس واسطے نہیں کی تھی مولا جو تیری رضا ہے وہی ساری رضا ہے، جو تیری رضا ہے وہی ساری رضا ہے۔ چلو انہوں نے نہیں کی تھی، خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دعا فرما دیتے کہ مولا اس ازمائش کو میرے کو دور کر دے، اس ازمائش کو میرے محفوظ رکھ، تو کیا دعا قبول نہیں سی ہونی؟ بالکل قبول ہو جانی سی۔ لیکن آپ نے بھی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا نہیں فرمائی۔ کیوں نہیں فرمائی؟ آپ نے ایک پر یہ دسیا کہ مولا جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے۔ دوسرا یہ دسیا کہ جب کوئی مشکل وقت آ جاوے تے میدان چھڑ کے بزدلہ کی طرح نسنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا سے راضی ہو کے استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹ جانا ہے کلمہ حق کی خاطر، جہالت کے خلاف ڈٹ جانا ہے۔ حضرات اسی وقت اور تھوڑا جاپا چلنے کہ اس سفر کا آغاز میں ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ شریف کے وچ مقیم سن۔ مدینہ شریف کا جڑا اس وقت گورنر سی انہوں یزید کا خط موصول ہویا۔ یزید نے خط وچ کی لکھیا کہ حضرت حسین کو کہو کہ میری بیعت کر لوں، اگر میری بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ حسین کو قتل کر دیتا جائے۔ اے یزید نے خط لکھا، خط گورنر کے پاس پہنچا، گورنر نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ اس وقت جڑے گورنر سن آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احترام کرنے والے سن، بڑے عقیدت مند سن، انہوں نے اپنی نشست دے حضرت امام علی مقام کو بٹھایا اور خود آپ دے قدمہ دے وچ بیٹھے، اور اس تو بعد یزید دا خط پڑھ کے سنایا کہ حضور یزید والوں اے پیغام آیا ہے کہ حسین کو کہو کہ میری بیعت کر لے، اگر حسین میری بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ حسین کو قتل کر دیتا جائے۔ تسی ارشاد فرماؤ میں جواب کی لکھا۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا جس اسلام میں یزید جیسا لعین بندہ حکمران بن جاوے اس اسلام کا اللہ حافظ ہے، اس اسلام کا اللہ حافظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھی تو لکھ کہ جڑے حتیٰ نے دست نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہوئے
جہے ہاتھاں نے حضرت صدیق اکبر کے بعد ہاتھاں وچ ہاتھ دتے ہون، جہے ہاتھاں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے پاک ہاتھاں وچ ہاتھ دتے اور ہاتھ جنہاں نے حضرت عثمان دے ہاتھاں تے بیعت کیتی ہوئے، جنہاں نے حضرت علی پاک دے ہاتھاں تے بیعت کیتی ہوئے، وہ اے ناپاک ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں لے سکتے۔ خاطر دکھا گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف چھٹن کا پروگرام پڑھا۔ کیوں؟ آپ نے صرف اس شرط پہ مدینہ شریف چھڑیا کہ ایک میرے نانے کا شہر ہے اور ایک پاک شہر ہے، میں ایک وچ خون خرابہ ہونا برداشت نہیں کر سکتا، میں خود پہ مدینہ شریف چھڑ سکتا ہوں، میں مدینہ شریف کی جدائی خود برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے نانا جان دے پاک شہر دے وچ کسی قسم کی بدکمنی ہوندی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام علی مقام نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے نہیں، چلتے چلتے اپنا نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم در دولت کے حاضر ہو گئے نہیں، عرض کرتے ہیں نانا جی او حسین آیا جڑا تھوڑی مورے نبوت دے نال کھیلدا رہیا وا، او حسین آیا وا جڑا تھوڑے سینے دے سوار ہو کے کھیلدا رہیا وے، او حسین آیا وا کہ دے رون دی وجہ تو تساں بے کار ہو جاندے سو، او حسین آیا وا کہ دے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، او حسین آیا وا کہ دے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، او حسین آیا وا کہ دے بارے تساں نے فرمایا لوگوں حسین دے نال پیار کرنا، جنہیں حسین دے نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جنہیں میرے نال پیار کیتا انہیں اللہ دے نال پیار کیتا۔ او حسین آیا وا نانا جی آج میں مدینہ شریف چھڑنا پہ گئے اس واسطے کہ میں چاہنا وا کہ تواڈے شہر دے وچ بدامنی نہ ہو جاوے، اے شرسی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے ہمیں جو حسین دی برد نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائیں، اگر توفیق ہو تو خدمت اسلام کر جائیں۔ امام علی مقام نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شیر بھی نال نے، سیدہ زینب بھی نال نے، دیگر کافلہ بھی نال ہے، نانا جان کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کر کے اس تو بعد آپ اپنے پیاری اماں جان حضرت اماں جی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، عرض کی اماں جان کا حسین مدینہ شریف چھڑ کے جا رہا ہے، نانے دے دین دے اوکھا وقت آ گیا ہے، نانے دے دین دے مشکل وقت آ گیا ہے، جاہل حملہ پہ کر دے، میں نانے دے دین پہ حملہ نہیں ہون دیاں گا، میں مدینہ شریف جبت حملے نہیں ہون دیاں گا، میں مدینہ شریف چھڑنا گا رہا ہے، قبر زہرا جو آز آئی، اے میرے پیارے لال جہاں تیرے آئیں اپنے آپ کو تنہا چھڑی، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھی، جو اصغر قربان ہونگے جوڑی زہرا دی ہوئے گی، جو عباس قربان ہونگے جوڑی زہرا دی ہوئے گی، جو مولا محمد قربان ہونگے جوڑی زہرا دی ہوئے گی، جو قاسم قربان ہونگے جوڑی زہرا دی ہوئے گی، علی اکبر قربان ہونگے جوڑی زہرا دی ہوئے گی، جو بیٹا تو قربان ہونے کا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھی، نانا بھی تیرے کو آ جائے گا، تیرے بابا بھی تیرے کو آ جائیں گے، تیرے اماں بھی تیرے کو آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے آئے ہیں، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت چاہتا ہے آپ بیمار نے، دوسری روایت چاہتا ہے آپ دے شوہر حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار نے، حسن مصنع کون نے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے، اور حضرت سغرا کون نے؟ امام علی مقام دی بیٹی نے۔ جناب والا انہوں نے اجازت منگی، میرے امام نے فرمایا تسا نہیں جانا، تسا نہیں جانا۔ ایک شہر نے ایک گل ایک ترجمان نے گل ایویں بیان کی تھی کہ حضرت سغرا کو اجازت کیوں نہیں دیتی، حضرت مصنع کو اجازت کیوں نہیں دیتی؟ وہ ایک بھی یہ وجہ سی یا حضرت سغرا بیمار سے انہوں نے حضرت مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول رہنا سی، یا حضرت حسن مصنع بیمار سے سغرا
نے آپ کے شوق کی خدمت کرنی سی ایک جناب والا تحقیقی جواب ہے الزامی جواب کی ہے جناب دوسرا جواب کی ہے دوسرا جواب ہے میرے امام نے فرمایا پترو اے پیاری بیٹی سورا تمہیں اجازت نہیں اے اس نے مسنہ تمہیں اجازت نہیں ابا جی کیوں سب اجازت نہیں آپ نے فرمایا تسا نہ ہوگے واقعے جو موسیٰ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لال پیدا ہوں گے سادات نال زمین پر جائے گی القصہ مختصر آپ مدینہ شریف تو چلے نہیں جب مدینہ شریف تو چلدیا سفر طے کرتا قافلہ نور جا رہا ہے اس تو بعد جب مکہ شریف پہنچے نہیں مکہ شریف پہنچے حج دے دن قریب آئے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف چھٹن دا پروگرام بنایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہو گئے نہیں عرض کی تھی آقا حسین تو سجان آئی بڑا فیصلہ کر لے میں روک نہیں سکتا پر ایک مشورہ عرض کر دینا آپ نے فرمایا 10 عمر دے بیٹے 10 شہزادے کی مشورہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ حسین دے وچ عرض کی تھی حضور تو سجانا ہی نہ پہلے اپنا نمائندہ بیٹھ کے پتہ کرا لو تو پھر لائیو پھر بڑے بے وفا نے گل ہور کر دینے ان کا نتیجہ ہور نکل ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا مشورہ کرنے آپ کا مشورہ منیا اور اپنے نمائندے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب فرمایا اور آپ دے نال 2 ننے بنے آپ دے بیٹے حضرت مسلم دے بیٹے ایک قافلہ کوفے بلے روانہ ہو گیا کس واسطے کہ حضرت امام علی مقام دی آمد تو پہلے حالات کا جائزہ لیا جائے کہ حالات کس طرح دے پہلے پتہ کیتا جائے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اپنے دو بیٹیاں لے کے چل گئے میرے امام دا نمائندہ جا رہا ہے جدو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفے جناب والا قصہ مختصر پہنچ گئے نہیں اس وقت کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ وہ کوفے دے گورنر سے بڑا جناب والا احترام آنا طریقے کا استقبال کیتا گیا بڑے سلام پیش کیتے گئے بڑی عقیدت دے نال امام دے نمائندے دا استقبال کیتا گیا جدوں صبح ہوئی نا پورے کوفے دے وچ اعلان ہو گیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا نمائندہ پہنچ گیا آؤ انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرو آؤ دین دی بیعت کرو آؤ یزید دی بغاوت دا اعلان کرو یزید بڑا ظالم سی یزید شریعت کے احکام دی تجزیہ ہوندا سی دو بہناں نوں اکو وقت نکاح وچ رکھنا جائز سمجھدا سی شراب نوں جائز سمجھدا سی پر کردار نوں جائز سمجھدا سی یزید شریعت کے خلاف بغاوت کر چکا سی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے حد تے پہلے دن تے 40,000 بندے نے بیعت کی کتنے بندے نے 40,000 بندے نے بیعت کی میرے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھیا کہ حضور حالات ٹھیک نہیں تسی کوفے تشریف لے کے آ جاؤ حالات ٹھیک نہیں تسی کوفے تشریف لے کے آ جاؤ ادھر خط روانہ ہویا ادھر یزید دے ایک ٹولہ چلیا تے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچے انہوں نے جا کے کہتے ہیں کہ جناب تسی کوفے دے گورنر ہو یزید کو تنخواہ لیندے ہو پے آپ نے فرمایا کی کرا انہوں نے کہا جی امام حسین کا نمائندہ آیا ہے ان کے خلاف کاروائی کرو ان کے خلاف کاروائی کرو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا اس وقت جواب ارشاد فرمایا اگر آج کے حکمرانوں نے گل سمجھ آ جاوے ساڑھے کتنے مسائل خود بخود حل ہو جائے لیکن مسئلہ یہ کہ ضمیر ساڑھے مار چکے ہیں ضمیر ساڑھے مدعا ہو چکے ہیں اقتدار دی حوث اقتدار دے نشے نے سب اللہ کر دیتا ہے سب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی کس سمت جانا ہے
کیڑی سمجھ اختیار کرنی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر ضرور لیکن آل رسول کی ناراضگی نہیں لے سکتا. گورنری جاتی ہے تو جائے, نوکری جاتی ہے تو جائے. مینوں ایسی نوکری کی کوئی پرواہ ہی نہیں جڑی آل رسول کی ناراضگی برداشت کر کے میں نوکری کروں. میں ایسی نوکری کو اپنے پیروں کی نوک پہ بھی نہیں لکھتا کہ جس نوکری وچ مینوں حسین دے نمائندے دے خلاف کھڑا ہونا پڑے, میں نہیں کر سکتا. ایک آج لوگ جڑے بد وقت یزید نو امیر المومنین کہتے ہیں, معاذ اللہ ساڈا انہاں دا مشورہ ہے کہتے پتراں دے نال پھر یزید ہی لکھوا لیا کرو. اسی اور کوئی مطالبہ نہیں کرتے, کہتے ہیں یزید نو تو پتہ ہی نہیں سی. جب یزید نو پتہ ہی نہیں سی او دا ٹولا حضرت نعمان بن بشیر دے کول کیوں آیا, آپ کے مکالمہ کیوں کیتا. جب مکالمہ ہویا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں آل رسول کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے معذور کر دیتا, آپ کو گورنر تو فرق کر دیتا. وہ جناب اگر یزید کا کردار ہی نہیں سی تو فرق کیوں کیتا. اس کے بعد انہیں دنیا کے کتے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا. جب عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا گیا, انہیں سب تو پہلے آدھر معززین کو طلب کیا جڑے کوفے دے سب سرکردہ لوگ سن, بڑے بڑے لوگ سن. انہوں نے طلب کیا, انہوں نے طلب کر کے کہتا ہے اے ویکھو میرے کو حکم نامہ ہے, میں یزید دا منتخب کرتا گورنر جن نے امام کے نمائندے کو بنا دیتی ان کا گھر میں سمار کر دیا جائے گا, ان کے بچے یتیم کر دیتے جائیں گے, ان کی بیوی بیوہ کر دیتی جائے گی, ان کے گھر کے تباہی مسلط کر دیتی جائے گی. ادھر دوستہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے خط روانہ کر چھپیا. ادھر کوفے دے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. کچھ لوگ جنہاں نے عطا دے بائد کی تھی کل بڑا احترام دے رہے سن, بڑی عقیدت دے رہے سن. آج وہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے بند پہ کر دینے, کوئی امام دے نمائندے کو بنا دے واسطے تیار نہیں. آج بھی کچھ ہی نہیں ہوتا ہے, کل حمایت ہو رہی ہوتی ہے, کل دوسرے دن مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایسا کم نہیں کہ اس مدینہ تو کم چلتا آ رہا ہے. انہاں کے اندر قریب بڑی بڑی ہے. اگر میں اس بات سے ٹر گیا نا کہ امامہ دے نال اس امت نے کی حال کتنا نمازہ پڑھنا رہا نہیں, گل لمبی ہو جائے گی. لیکن میں اپنے موضوع کے وچ رہنا چاہنا. جب جناب والا عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے حکام نافذ کیتے, انہیں اعلان کیتا جن نے حضرت مسلم کو بنا دی تھی ان کا قتل تباہ کر دیتا جائے گا, ان کے بچے یتیم کر دیتے جائیں گے, ان کی بیوی بیوہ کر دیتا جائے گا, انہوں نے گھر کے چکروں غارت مسلط کر دیتی جائے گی. یہ وہ لوگ سن جنہیں نمازہ پڑھنے والے سن, پیچھے کھڑے ہو کے نمازہ پڑھنے والے سن. جناب والا اس سوال کی ہویا میرے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ, آپ جس دروازے دے جانے لوگ دروازہ بند کر لیتے نہیں, خوف و ہراس خوف میں پھیل گیا. آپ نے فرمایا دیکھو میں کون ہونا, میں علی دے خاندان کا تعلق رکھنے والا ہوں, تمہاری دعوت میں آیا ہوں, تسا بلائے میں آیا ہوں, میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمائندہ بن کے آیا ہوں. لیکن کوئی ٹھہران واسطے تیار نہیں. آخرکار حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ جناب والا ایک گھر بنا لے لیتے ہیں, ایک عورت کے گھر آپ ٹھہر جاتے ہیں, ساری رات اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, کدے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے, کدے درود و سلام پڑھا جا رہے ہیں, کدے جناب والا تسبیح کی جا رہی ہے. آخرکار تہجد کا وقت ہویا, میرے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تہجد ادا فرمائی. جو نماز تہجد ادا فرمائی اس وقت آپ نے نماز فجر پڑھی. اچانک عبید اللہ ابن زیاد سپاہی آ گئے, اس گھر میں جا کے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا. جب گرفتار کر لیا گیا عبید اللہ
ابن زیاد کے سامنے پیش کیتا گیا. عبید اللہ کہتا ہے اے مسلم سارے ہاتھاں دے بیعت کر لے. آپ نے فرمایا جڑے ہاتھاں وچ جڑے ہاتھاں نے نبوت دے ہاتھاں وچ ہاتھ دتے ہون, صدیق اکبر دے ہاتھاں وچ ہاتھ دتے ہون, فاروق اعظم دی بیعت کیتی ہوے, عثمان غنی دی بیعت کیتی ہوے, اور حضرت کرام دی بیعت کیتی ہوے, او نہ پاک ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں آ سکدے. اے مشر سینہ نے دا دین رہ جائے, او دیان رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جاوے بھویں جو حسین دی پرچ, نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. ادھر بیعت دا اقرار ہو رہا ہے, ادھر انکار ہو رہا ہے, ادھر اصرار ہو رہا ہے, ادھر انکار ہو رہا ہے, ادھر اصرار ہو رہا ہے, ادھر انکار ہو رہا ہے. آخرکار عبید اللہ ابن زیاد نے جلاد کو اشارہ کی, آپ کو شہید کر لگا. آپ نے فرمایا ظالما ٹھہر جا, میں نے پتا میں شہید پہ ہو ہی جانا ہے, لیکن میری کوئی آرزو نہیں. تو کسی کو مارن لگی, انہیں کو پوچھا جاتے تیری کوئی خواہش ہوگی, آپ کہنے لگے 10 کیڑی کر لے. آپ نے فرمایا پہلی میری خواہش ہے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کے چکے ہیں کہ حضور تسی کوفے تشریف لے آؤ, حالات ٹھیک نہیں لیکن تسی بات لکھ دینا حضور کوفے نہ آنا. کوفے نہ کوفے میں وفا نکلے, انہوں نے دھوکے نال بلا کے ایک تباہی مسلط کرنا چاہتے ہیں, ایک قتل کرنا چاہتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا میرے 2 پتر نے آج 80 پتر آج بیٹھے ہیں, جب بیٹھے تو تکلیف ہو دینا پوچھو آج شاہ صاحب سامنے بیٹھے نے, ایک نوجوان پتر سی جب انہوں چوٹ لگی نا, میں انہوں ویکھیا ہے, میں انہوں روندے ویکھیا ہے, میں انہوں کھانا نہ کھاندے ویکھیا ہے. میں ایک مثال پیش کی ہے, جب جوان پتر کو کچھ ہو جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے, ہونا بھی چاہیے. اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے, اور اسلام فطرت کا قدر کرتا ہے, فطرت کا انکار نہیں کرتا. آپ نے فرمایا میرے 2 ننھے پتر نے پتہ نہیں کتنے ہون گے اس وقت, انہوں دی حالت کا میں کوئی پتہ نہیں, وہ کتنے نے کدے قبضے وچ نے. انہوں نے کچھ نہ کہنا, انہوں نے بخریت مدینہ شریف پہنچا دینا, اپنے وطن تے پہنچ جان گے. انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے تے کک جینا تھی بارے, تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ اٹھن ہارے. آپ نے 2 گلاں کیتیاں, کہتے کوئی اور گل, آپ نے فرمایا میری اور کوئی گل نہیں. اور نے جلاد نے اشارہ کیتا, خنجر چلیا, میرے امام مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مشر سینہ نے دا دین رہ جائے, او دیان رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جاوے بھویں جھوک حسین دی پرج, نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. امام مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے, اعلان کر دیتا گیا. ایک بندے نے حکومت کی بغاوت کی تھی, انہوں شہید کر دیتا گیا. تسی بچ کے رہنا, بغاوت نہ کہنا. خوف و ہراس میں اضافہ ہو گیا, خوف و ہراس بڑا پھیل گیا. ہر بچہ, ہر بڑا, ہر عورت, ہر نوجوان سہم گئے یہ پتہ نہیں کی ہونا لے. جناب اس بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیتا ہے جہاں مسلم کے پتروں کو گرفتار کر کے لے کے آئے گا انہوں انعام دیتا جائے گا. ادھر جناب والا نام مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ موجود سن. جناب والا انہوں نے آخرکار کھوج لگائی, کھوج لگانا قاضی شریح دے کول آ گئے نے, کہتے ہیں اے قاضی شریح امام مسلم دے پتر ساڈے حوالے کر دے. اور آپ نے فرمایا میں اپنی جان کا نذرانہ تے پیش کر سکتا ہوں لیکن خود رسول کو تھوڑے حوالے نہیں کر سکتا. تو ظالم ہو, تسی انہاں نوں تکلیف دیو گے. وہ کہنے لگے تیرا سر تو جدا کر دیواں گے. انہیں کہا مینوں اے تے منظور ہے. ظالم نے حضرت قاضی شریح نوں کھنجر ماریا, آپ دا سر تو جدا ہو گیا, دوسرا بندہ شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بعد جناب والا امام مسلم بن عقیل دے 2 بیٹیاں نوں قاضی شریح دے بیٹے نے تیار کیتا, مہلایا, انہاں دی زلفاں نوں سوارا, انہاں دے کپڑے تبدیل کروائے. کپڑے تبدیل کرواون تو بعد سویرے تک نکلے قافلہ جانا سی مدینہ شریف دے ول. انہاں دا پروگرام اے سی کہ جناب والا قافلے والے بھیج دیواں گے, قافلے دے نال بھیج دیواں گے, خیریت مدینہ شریف پہنچ جان گے. جناب والا لے کے نکلے نے, ویکھیا کہ قافلے دی دھول نظر نہیں
آتی ہے، لیکن مدانی علاقے قاضی شریح دا بیٹا کہتا ہے، اے بیٹے ہو، اے امام مسلم دے پترو، قافلے دی دھول پہ نظر آتی ہے، تسی دوڑ جاؤ، قافلے دے نال روانہ ہو جانا، باخریت مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے۔ لیکن جناب والا میدانی علاقے بڑے 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 علاقے میدان دے وچ بھول جاندے نے، بچے دوڑتے رہے، آخرکار رستہ بھول گئے، کدے ادھر جاندے نے کدے ادھر جاندے نے، یہ اور پھول نے جڑے چمرستان نبوی دے پھول نے، یہ جناب والا علی دا خاندان ہے، بچے میدان وچ کدے ادھر جاندے نے کدے ادھر جاندے نے، ادھر گرفتاریاں واسطے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آخرکار رات ہو گئی، جدو رات ہوئی نا بڑا دکھدا چھوٹا سوال ہے، چھوٹا دکھدا بڑا سوال ہے، کہتے بھائی تھوڑا جا دوڑ لے میں تینوں دعا دیاں گا، اپنا باخریت نانا جان دے کول پہنچ جاواں گے، اپا یتیم ہو گئے ہاں، اپنا باپ مسلم بن عقیل دے شہید ہو گئے نے، اپا یتیم ہو گئے ہاں، اپا باخریت مدینہ شریف پہنچ جاواں گے۔ آخرکار ساری رات دوستا دوڑتے رہے، جدو رات ہوئی، جدو رات ختم ہوئی، جدو صبح ہوئی، ویکھیا کہ کوفے دے طرف دیوار نظر آندے نے پے، سپاہی نظر پے آندے نے، قومیں چلا دے ایک غار وچ چھپ گئے نے، ایک غار وچ بنا لئیے، چھوٹیاں گلاں پہ کردے نے۔ ایک عورت آئی ہے، انہیں ویکھیا بچے دے رون دی آواز آتی، یہ وہ وقت ہے صبح دا وقت ہے، تسی بھی پترا والے ہو اولاد والے ہو، جدو صبح دا ویلا ہوندا ہے نا، ماں دی خواہش ہوندی میرا لال ستا ہوئے، میں حالے کو کام کاج کر لواں، پھر لال اٹھے گا اور دودھ پلاواں گی، ان دی خدمت کراں گی، یہ وہ ویلا ہے۔ لیکن چمرستان نبوی دے دو پھول جنگلاں میں چلتے نے پے، وہ عورت قریب آئی، کہتی تسی کون ہو، کتھے رہن والے ہو؟ آخرکار نیندر دے دوستا ڈر گئے نہیں دستے بھی اسی کون ہاں، اور مجبور کیتا، انہیں کہا سانو نہ کچھ، اسی یتیم ہاں، اسی مسافر، اسی مجبور ہاں، ساڈے باپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، ساری گرفتاری واسطے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اے عورت اللہ کا نام سانو کچھ نہ کری۔ عورت نے رنگ والا وڈے تو انگل دے نال لایا، چھوٹے نو چکیا، گھر لے کے چلی گئی، ایک مالک اپنی مالکن دے کول لے کے چلی گئی۔ یہ حارث دی بیوی دی ملازمہ سی، کہتی بیوی آج وقت آ گیا بخشش کروان دا، چمرستان نبی تو پھول لے کے آئیاں، آج انہاں دی عزت کر لئیے، آج انہاں دی قدر کر لئیے، شاید کل بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صلہ مل جائے، کوئی اپنی نیکی قبول ہو جائے۔ آج انہاں دا احترام کری، میرا بندہ آل رسول دا احترام کرتے، جو میں چھوٹا جا واقعہ تو روک کے سنانا، ہندوستان دا یا کسی اور ملک دا واقعہ، ایک جناب والا سید زادی آئی، انہیں آکے اپنی تین بچیاں کو ٹھہرایا، اور ایک مسلمان دے کل گئی، کہتی میں سید زادی جا، میں بھیک منگنا اپنی تذریف سمجھ دیا، سانو بنا دے دے، اسی نانا جان دے کلوں تمہیں کوئی سیرہ لے کے دے دے گیا، وہ کہتا تیرے کل کی دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے کل دلیل تے کوئی نہیں، لیکن میں نے انہا پتہ ہے میں خاندان نبوت دے کول، میں خاندان نبوت دی بچیاں، آخرکار وہ عورت جلدی ہے کہ یہودی دے کول چلی گئی، کہتی جو ہیں کہ یہودی، میں چمرستان نبی دے خاندان دی عورت تھا، انہیں کہا میں ہاں تے یہودی، لیکن آؤ جو کچھ میرے کل ہو سکیا میں احترام کراں گا۔ انہیں کمرہ صاف کروایا، کمرہ صاف کروان تو بعد انہوں نے ٹھہرایا، میں برتنہ کھانا پیش کیتا، کھانا پیش کرنے تو بعد کہتے ہیں سید ذاتی میرے کل جو ہے میں پیش کر دیتا ہے اور قبول کر لو، لیکن میرے کل کوئی کوتاہی ہو جائے میں معاف کر دینا۔ یہ تو احترام کر کے سو گیا، رات کی دیکھتا ہے وہ مسلمان جنہیں کیا تیرے کل کی دلیل ہے، وہ خواب دیکھتا ہے جنت ہے، جنت ہے ایک محل ہے، اتھے ان کا نام لکھا گیا ہے، وہ جان کی کوشش کرتا ہے، اگر بار کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کدھر جا رہے ہیں، کہتے ہیں میرا محل ہے، میرا نام لکھا ہے، سرکار نے فرمایا کی دلیل ہے، وہ تو اکھاں کھل گئیاں، رون لگ پیا، اپنی قسمت پہ پچھتان لگ پیا، چلتا سویرے ہوئی نا یہودی دے گھر چلا گیا، کہتا سارا کچھ لے لے اور تو مہمان دے دے، میرے آلے رسول دے مہمان نے، انہیں کہا خود مہمان نہیں ملے، میں سارا کچھ دے سکتا ہوں مہمان نہیں دے سکتا، انہیں کہا کیوں جو تو رات چوے کیا وہ رات میں ہوا کہ کلمہ پڑھا گئے نہیں، میں مسلمان کر گئے نہیں، میں آلے رسول دا احترام کیتا ہے۔ اس واسطے بھائی اگر کوئی بندہ کہہ دے میں سید ہوں، دلیل نہ دیا کرو، سید واسطے اتنا ضروری ہے کہ بات عقیدہ نہ ہوئے،
وہ عمل پہ نہ جاؤ، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے لیکن اس والے نہ جاؤ نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا۔ اگر کسی نے کہہ دیتا میں سید ہاں، وہ تو احترام ساڈے تے واجب ہو گیا۔ گھر والا بچے نو لے کے گھر آ گئی ہے، کہتی بی بی اج انہاں دی خدمت کر لئیے، اج انہاں دا احترام کر لئیے، ہو سکتا ہے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ صلہ مل جائے، کچھ احترام مل جائے۔ گھر والا دونوں نے بچہ نو نہلایا ہے، بچہ نو کھانا پیش کیتا ہے، بچہ نو گھر والا زلفاں سواریاں نے، بچہ دے پاؤں صاف کیتے نے۔ آخر کا شام ہوندی ہے، جدوں شام ہوئی نا بچہ نو اپنی گود وچ لٹا لیا، ایک نے اپنی گود وچ لٹا لیا، ملازمہ نے اپنی گود وچ لٹا لیا، بچہ نال پیار بھی کر دیا نے، بچہ نو سلام دیا نے پئیاں۔ لیکن یہ بچے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے خاندان دے بچے نے، کدے اودوں پیار ملدا سی، آخرکار دوستاں ماں دی لوری یاد آ گئی، لیکن آخرکار بچے سو گئے نے۔ جدوں بچے سو گئے، بچے بند کمرے وچ بند کر چھڑیا، یا ایتھے نہ بولنا، میرا خاوند آن والا بڑا ظالم ہے، بڑا لعین بندہ ہے، کہ تانوں تکلیف نہ دے۔ لیکن دوستا جدوں حارث گھر آیا، حارث کہندا ہے گھر وچ بیٹھا، اون بیوی نے کھانا پیش کیتا، جدوں کھانا پیش کیتا تے کھانا کھان تو بعد گھر بیٹھے نے، گپ شپ ہو رہی ہے تے حارث نے کہندا ہے دیکھتے ہیں مسلم دے پتراں دے سر دا انعام کینوں ملدا ہے، مسلم دے پتراں دے سر دا انعام کینوں ملدا ہے، کون گرفتار کر کے لے آندا ہے؟ بیوی سہم گئی، کہندی وے ظالمہ اے دنیا دی دولت ہے، اے دنیا دی ہر چیز ہے، اے ایتھی رہ جانی ہے، کیوں آل رسول کی ناراضگی برداشت کرنا ہے؟ کیوں اپنے حصے آل رسول کی ناراضگی رہنا ہے؟ کیوں آل رسول کا دل دکھاتا ہے؟ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا ہے؟ باز آ جا، اس مشن تو بعد آ جا، لیکن دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں۔ یہی کہندا ہے دنیا سوکھی ہو جائے گی، چند روپے مل جان گے، پیسے مل جان گے، انعام لوا گے، دربار ابن زیاد دے وچ سر پیش کر کے بچہ کا انعام لوا گے۔ ہر گلاں ہو رہی ہیں، اندر بچے لیتے ہوئے نہیں۔ جدو خواب دے ویکھیا بچے نے، بچے نو ابو دی تصویر نظر آ گئی، جدو ابو دی تصویر نظر آ گئی، سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا مت پھر بھی چھڑنا جاواں۔ جدو بچے دے سامنے ابو جی دی تصویر آ گئی ہے، کہندے نے ابو جی سانو کدے سارے چھوڑ گئے ہو؟ ابو جی ویکھو تے صحیح، اسی تے جناب والا نبی دے سینے تے کھیلن والے لوگ ہاں، اسی رول گئے ہاں، ابو جی سانو کدے سارے چھوڑ گئے ہو؟ ابو جی سی بے یارو مددگار ہاں، ابو جی ساڈا حال تے ویکھو، بھائیو اج انہاں دے باپ نے انہاں دی قدر کرو۔ جدوں یہ نعمتاں دنیا تو چلیاں جاندیاں نے، بندے نو پھر پتہ چلدا ہے ہر چیز مل جاندی ہے، بندے نو ہر چیز مل جاندی ہے، ہر رشتہ مل جاندا ہے، لیکن ماں باپ وہ عظیم نعمتاں نے جنہاں دے جان تو بعد احساس ہوندا ہے اللہ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے، اج انہاں دی قدر کرو۔ بچے جناب والا روਣ لگ پے نے، کہتے ابو جی سانو کدے سارے چھوڑ گئے ہو؟ ابو جی اسی یتیم ہو گئے ہاں، ابو جی اسی مدینہ شریف کے پہنچا گے، ابو جی نانا جان تو دور ہاں، مدینہ شریف تو دور ہاں، گھر تو دور ہاں۔ ابو جی ویکھو تے صحیح انیاں گلاں جدوں بچیاں نے کیتیاں اندر رون دی آواز آئی، حارث کہندا بچیاں دے رون دی آواز آئی، بی بی کہندی وے ظالمہ سو جا، اے سو جا، اے کچھ گوانیاں دے بچے ہون گے، ہمسایاں دے بچے ہون گے، روندے ہون گے، لیکن دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں۔ جناب والا انہیں دروازے کو اس طرح دھکا مارا، دروازہ کھل گیا، اندر دیکھتا ہے کہ یہ دو ایسے بچے جنہاں دے چہرے قرآن طرح کھلے ہوئے ہیں، جنہاں دے چہرے تو نور مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، جنہاں دے چہرے تو نور علی نظر آ رہا ہے، جنہاں دے چہرے تو نور حسین نظر آ رہا ہے۔ وہ دو بچے لیٹے ہوئے ہیں، جناب والا بڑے کو مارنا شروع کر دیتا، کہتے چھوٹے کو مار دے، والا تو پکڑ دے، بیوی قدمہ چ گر گئی، انہیں کہا ظالمہ بس کر، جو کمے گا وہ کرا گی، ساری زندگی تیری نوکری کرا گی، لیکن انہوں نے تکلیف نہ دے، ارے بس سید ہیں،
تماچے نہ لگا، ارے بس سید ہیں تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، ارے بس وہ دیکھ زمین ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ الزہرا غمگین نظر آتی ہے، اور کہتی ہے ظالمہ میرے ہونے قیامت نہ آ جاوے، صداق دے بچے نو تکلیف نہ دے، خاندان نبوت دے بچے نو تکلیف نہ دے، لیکن دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں، بیوی قدماں چ گری پئی ہوئی ہے، میں پوری عمر تیری خدمت کراں گی، تیرے کو کوئی مطالبہ نہیں کراں گی، کوئی کسی چیز دی کوئی خواہش نہیں کراں گی، لیکن اللہ دے نام پہ بچے نو چھڑ دے، لیکن دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں، کہنا میں تھوڑی خاطر جنگل چھان مارے، میں تانوں سارا دن برداشت کیتا ہے، میں تھوڑے سر دا انعام لینا، میں تانوں شہید کر کے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار میں پہنچانا، میں اوتھے انعام لینا، تسی میرے گھر آرام پہ کرتے ہو، انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے کہ ککھ جنا تھی بارے، تاریخ میں چاہتے وہ بچے رو لے کے نکل گیا ہے، لیکن نہر دے کنارے تے لے کے چلا گیا ہے، جو نہر دے کنارے تے لے کے چلا گیا، جو بچے نو شہید کرنے لگا، جو خنجر کٹیا، بڑا کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے، ایک میری آرزو ہے پوری کر دے، میں تیرے تے کوئی شکوہ نہیں کراں گا، میری آرزو پوری کر کے دستا کی آرزو ہے، کہتا میرے سامنے چھوٹے بھائی کو شہید نہ کری، میں انہیں تکلیف برداشت نہیں کراں گا، چھوٹا کہتا میرے سامنے بڑے کو شہید نہ کری، بڑا کہتا میرے سامنے چھوٹے کو شہید نہ کری، چھوٹا کہتا بڑے کو شہید نہ کری، آخرکار دوستا دونوں کو کٹھا کھڑا کیتا، جناب والا اس تو پہلے میں تھوڑا جا پیچھے بھول گیا، جناب والا اس تو بعد گرفتار کر کے درباری یزید ابن زیاد پیش کیتے، اس تو بعد پھر شہزادے لے کے نہر دے کنارے تے گیا، جب نہر دے کنارے تے گیا پھر ایک مکالمہ ہویا، بڑا کہتا میرے سامنے چھوٹے کو شہید نہ کری، چھوٹا کہتا بڑے کو شہید نہ کری، ایک مکالمہ ہو رہا، ظالم نے دونوں خنجر وچ دونوں کھڑا کیتا، ایک لائن تے خنجر چلایا، دونوں شہزادے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے خوش نصیب نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے ہمیں چھوٹ حسین دی پرچ، نانے دا زندہ اسلام رہ جائے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائیں، گر توفیق ہو تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اس سفر سی جڑا ابتدان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے دے نال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، حالات پہلے ٹھیک سن پھر خراب ہوئے، پہلے بیعت کی تھی پھر دروازے بند کیتے، آج ساڈا بھی دوستاں کچھ حالات ایویں ہی نے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا ایک صوفیہ کا کام ہے، کنہ کا کام نہیں، صوفیہ کا کام ہے، میں یہ نہیں کہتا میری ذات واسطے، مطلق بالکل نیوٹرل ہو کے گل کرتا، کوئی بھی امام ہوئے اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو، اس تو بعد پھر اگے کی ہویا انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کراں گا اس تو اگے کہ کی صورتحال پیش آئی، پر میں کچھ ابتدائی مراحل جڑے پیش کیتے کہ یہ واقعہ حادثاتی طور پہ سے نہیں پتہ سی یہ واقعہ پیش آنا ہے، اللہ پاک کی بار میں دعا ہے اللہ پاک ہم تمہیں آل رسول کا احترام نصیب فرمائے، انہاں دی محبت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔